السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بروقت مل سکیں۔ ملک شاور نے ایک سرد آب بھر کر کہا، اب مصر کی وزارت عظمیٰ میرے لیے ایک خواب ہے۔ اس خواب کی تعبیر اس وقت ممکن ہے جب سلطان دمشق نور الدین زنگی مجھ مظلوم پر نظر کرم فرمائیں گے۔ سلطان معظم کی نظر سے میری الٹی ہوئی دنیا دوبارہ آباد ہو سکتی ہے۔ امیر نجم الدین سوچ کے سمندر میں غوطہ زن ہو گیا۔ صلاح الدین ملک شاور کو متعارف کروانے کے بعد خاموشی سے وہاں سے نکل آیا۔ باہر اس کا دوست امیر زادہ ظفر اس کا منتظر تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اپنی راہ لی۔ امیر نجم الدین ہنوز سوچ کے سمندر میں غوطہ زن تھا۔ ملک شاور اس کی جانب سے کوئی اچھی خبر سننے کا متمنی تھا۔ جو امیر نجم الدین ایوب سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا وہ بھی رخصت ہو چکا۔ کافی دیر تک سوچ کے سمندر میں غوطہ زن رہنے کے بعد نجم الدین اس سمندر سے باہر ابھرا، ہمدردانہ لہجے میں گویا ہوا۔ معزز مہمان، گزشتہ چند ماہ سے مصر کی بابت تشویشناک اطلاعات موصول ہو رہی تھی۔ میں سلطان معظم کا ایک ادنی خادم ہونے کی حیثیت سے آپ کو یقین دہانی نہیں کروا سکتا۔ ہاں، میں آپ کو سلطان معظم کے حضور پیش کرنے کی کوشش ضرور کروں گا۔ جیسا کہ میرے بیٹے صلاح الدین کی زبانی معلوم ہے، آپ سلطان کے حضور حاضری دینے کے خواہش مند ہیں۔ نجم الدین نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، جب تک آپ کو سلطان کے حضور صرف برزابی نصیب نہیں ہو جاتا، اس وقت تک میں آپ کی میزبانی کے فرائض سر انجام دوں گا اور آپ کی آمد کی طرح جلد از جلد سلطان کے حضور پیش کرنے کی جسارت بھی کروں گا۔ ملک شاور نے عاجزی اور انکساری کا دامن تھامتے ہوئے کہا، میں امیر کا آزاد مشکور ہوں، انہوں نے مجھ جیسے معزول بزرگوں کی میزبانی قبول فرمائی۔ میری دعا ہے خدا مجھے مصر میں اس اہل بنائے کہ میں مصر میں آپ کی میزبانی کا شرف حاصل کر سکوں۔ ملک شاور نے اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اگر مناسب سمجھے تو کل ہی سلطان معظم سے میری آمد کا ذکر کر دیں، لیکن نامعلوم سلطان مجھے کب بازیابی کی اجازت دیں، لہذا آپ سلطان سے میرے حق میں سفارش بھی فرما دیں تو آپ کو مزید عنایت ہوگی۔ نجم الدین نے دو ٹوک بات کرتے ہوئے کہا، معزز مان، مجھے افسوس ہے، میں اپنی اوقات میں رہ کر ہی بات کر سکتا ہوں۔ سلطان کا کوئی بھی امیر اس کے سامنے کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، لہذا میں محض آپ کی آمد کی اطلاع سلطان کے حضور پیش کر سکتا ہوں۔ اگر سلطان نے مناسب سمجھا تو کل ہی آپ کو شرف ملاقات بخشیں گے۔ آپ مہمان خانے کی رونق بخشیں، باقی باتیں کل کے لیے اٹھا رکھیں۔ امیر نجم الدین چوک کے مزید گفتگو کرنے کا خواہ نہیں تھا، اس لیے وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس دوران ایک غلام اندر داخل ہوا۔ ملک شاور کو لے کر مہمان خانے کا رخ کیا۔ امیر نجم الدین اب سوچوں میں گم تھا، اگرچہ سلطان نور الدین زنگی کے دربار میں کسی نہ کسی حوالے سے مصر کی صورتحال اکثر زیر بحث لائی جاتی ہے۔ یہ تذکرہ بھی سننے میں آتا ہے مصر کے بعض عمائدین نے سلطان کو مصر پر حملہ کرنے، اپنا تسلط قائم کرنے کی پیشکش بھی کی ہے، لیکن سلطان بعض ناگزیر حالات کی وجہ سے پیشکش پر غور نہیں کر رہا۔ لیکن اب مصر کے عدم استحکام میں سلطان کی دلچسپی میں کس قدر اضافہ محسوس کیا گیا۔ کافی دیر کی سوچ بچار کے بعد نجم الدین نے اسدالدین شیرکوہ سے مشورہ کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک غلام کو اس پیغام کے ساتھ اس کے پاس روانہ کیا، اگر وہ فارغ ہو تو فی الفور نجم الدین سے ملاقات کرے، وگرنہ نجم الدین بذات خود اسے ملنے کے لیے اس کے پاس آ جائیں گے۔ نجم الدین بڑے بھائی کا پیغام موصول ہوتے غلام کے ساتھ چل پڑا، کیونکہ اس وقت وہ فارغ ہی تھا۔ دونوں نجم الدین کی حویلی آن پہنچے۔ شیرکوہ نے پرتشویش انداز میں استفسار کیا، بھائی خیریت تو ہے، کوئی تشویش والی بات تو نہیں ہے؟ نجم الدین نے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے جواب دیا، تشویش والی کوئی بات نہیں، ہاں البتہ میرے پاس ایک اہم خبر ہے جو مصر کے حوالے سے ہے۔ شیرکوہ نے بے تابی سے استفسار کیا، کیا مصر سے کوئی خاص خبر موصول ہوئی ہے؟ خاص خبر یہ ہے مصر کا معزول وزیر اعظم ملک شاور یہاں آن پہنچا ہے۔ شیرکوہ نے بے قراری کے ساتھ استفسار کیا، یہ تو بے حد خاص خبر ہے، وہ کدھر ہے، کس کے پاس اس نے رہائش اختیار کر رکھی ہے؟ نجم الدین گویا وہ میرا مہمان ہے اور حویلی میں رہائش پذیر ہے۔ جنوبی دروازے پر اس کی صلاح الدین سے ملاقات ہوئی تھی، وہ اسے لے کر میرے پاس آ گیا تھا۔ از حد تشویش لائق ہے، وہ سلطان سے فوری ملاقات کا خواستگار ہے۔ آپ نے اسے کیا جواب دیا؟ نجم الدین نے کہا، ملاقات کے بارے میں تو کوئی وعدہ نہیں کر سکتا، ہاں البتہ میں اس کی آمد کی طرح سلطان کے گوش گزار کرنے کا وعدہ ضرور کیا۔ اب یہ سلطان پر منحصر ہے وہ کب اسے شرف ملاقات بخشتے ہیں۔ اس وقت تک میں اس کی میزبانی کے فرائض سر انجام دینے کا بھی اس سے وعدہ کیا ہے۔ اسدالدین شیرکوہ نے کچھ سوچتے ہوئے استفسار کیا، اس کی آمد کی خبر کسی اور کے علم میں تو نہیں؟ اس نے اپنے بارے میں کسی اور کو تو نہیں بتایا؟ نجم الدین نے پر یقین انداز میں جواب دیا، اس کی آمد کی خبر محض صلاح الدین امیر زادہ ظفر کو ہے، وہ دونوں سمجھ بوجھ رکھنے والے نوجوان ہیں، میرا خیال ہے انہوں نے کسی سے اس بات کا تذکرہ نہیں کیا ہوگا۔
شیر کو مطمئن انداز سے کہا، بہت بہتر، اگر آپ اجازت دیں تو میں آج رات ہی سلطان کے علم میں یہ بات لے آؤں۔ نجم الدین ایوب نے کہا، یہ تم پر منحصر ہے شیر کو، لیکن اس کی آمد کی اطلاع ہر حال میں سلطان کی گوش گزار کرنی ہوگی، کیونکہ میں نے سلطان کی اجازت کے بغیر ہی اس کی میزبانی اپنے ذمہ لی ہے۔ سلطان کی اجازت کی عدم موجودگی میں یہ ذمہ داری زیادہ دیر تک نہیں نبھا سکتا۔ شیرکو نے رخصت ہونے کے لیے پر ٹوٹتے ہوئے کہا، میں آج ہی موقع پا کر سلطان کے گوش گزار کر دوں گا، اس کے بعد سلطان مرضی کے مالک ہیں۔ اس دوران نجم الدین ایوب کی بیوی، جسے شیرکو کو ایک بیٹے کی محبت سے نوازا تھا، اچانک کمرے میں آن پہنچی۔ شیرکو نے مؤدب انداز میں سلام کیا اور کہا، آداب بھابی جان۔ بھابی شیرکو نہ آنے کے گلے شکوے کرنے لگی۔ شیرکو کی توجہ ایک مسئلے کی جانب مضمون کروائی۔ شیرکو بڑے اداب کے ساتھ استفسار کیا، بھائی جان فرمائیں کیا مسئلہ ہے؟ بیگم نجم الدین نے دکھ بھرے انداز میں کہا، شیرکو مسئلہ صلاح الدین کے حوالے سے، وہ کئی بار سے دربار سے منسلک ہے۔ اس دوران کئی مارکہ رائیاں بھی ہوئیں، لیکن سلطان نے کسی بھی مارکہ رائی میں حصہ لینے کی اجازت فراہم نہ کی۔ وہ نوجوانی کے عالم میں یہی عمر میدان جنگ میں اپنے جوہر دکھانے کی ہوتی ہے۔ شیرکو نے بھابی کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، آپ کی بات 100% درست ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھیں سلطان نے اسے جو کام سونپا ہے وہ اسے بخوبی سر انجام دے رہا ہے۔ بیگم نجم الدین نے چڑچڑے پن سے کہا، یہ کیا کام ہے؟ سلطان کی خصوصیات کا مطالعہ کرے، انہیں اپنے اندر سمانے کی کوشش کرے۔ شیرکو نے بھابی کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اگرچہ آپ کی بات میں وزن ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھیں ہمارے سلطان نیک نامی، عدل و انصاف، جذبہ جہاد میں اپنی مثال آپ ہیں۔ صلاح الدین نے بھی یہ خصوصیت بدرجہ عتم موجود ہے۔ بیگم نجم الدین نے شیرکو کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، جب صلاح الدین کو جہاد کے لیے روحانہ ہی نہ کیا جائے گا تو اس کا جذبہ جہاد کیسے جوش مارے گا؟ شیرکو نے بھابی کے دل کے آگے ہتھیار ڈال دی۔ اس حوالے سے شیرکو بھی تشویش کا شکار تھا۔ اگرچہ سلطان نے صلاح الدین کو تمام سہولتیں فراہم کر رکھی تھی، لیکن جب کبھی میدان جنگ میں جانے کا موقع میسر آتا تب وہ صلاح الدین کو یکسر نظر انداز کر دیتا، جیسے سلطان کا اس کے ساتھ کوئی واسطہ ہی نہ ہو۔ بالآخر شیرکو نے بھابی کو یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا، بھابی آپ فکر مند نہ ہو، آپ جب کبھی بھی کوئی موقع میسر آیا میں سلطان کی اجازت سے صلاح الدین کو ضرور میدان جنگ میں لے کے جاؤں گا۔ بھابی کی بات شیرکو کے دل کو لگی تھی۔ اگلی مرتبہ وہ صلاح الدین کے حق میں سلطان سے ضرور سفارش کرے گا۔ سلطان نور الدین زنگی اگرچہ رات کو دربار منعقد نہیں کرتا تھا، لیکن ضرورت پڑنے پر کسی امیر یا سردار کو مشورے کے لیے طلب کر لیتا تھا۔ چونکہ شیرکو کو عمرہ میں اعلیٰ مقام حاصل تھا، اس لیے وہ تقریباً ہر شب کسرے شاہی میں پیش ہوتا۔ آج اس نے خصوصی طور پر حاضری دینے کا پروگرام بنایا ہوا تھا۔ وہ کسرے شاہی جانے کی تیاری میں مبسوط تھا۔ شاہی قاصد پیغام لے کر حاضر ہو گیا۔ امیر سلطان علی مقام نے آپ کو یاد فرمایا۔ شیرکو نے شاہی قاصد سے استفسار کرتے ہوئے کہا، سلطان معظم کے حضور میں اس وقت کوئی اور امیر موجود ہے؟ قاصد نے جواب دیتے ہوئے کہا، جب میں آپ کو اطلاع پہنچانے کے لیے روانہ ہو رہا تھا اس وقت امیر شرف الدین برگش دربار میں داخل ہو رہے تھے۔ عین ممکن ہے دیگر امراء کو بھی طلب کیا گیا ہو۔ شیرکو نے مزید تسلی کے حصول کے لیے استفسار کیا، سلطان معظم کے مزاج عالی کیسی ہے؟ کہیں غصے کو اثار تو نہیں پائے جاتے؟ قاصد نے جواب دیتے ہوئے کہا، امیر ایسی برہم والی کوئی بات نہیں ہے۔ دربار کی گاڑی شیرکو کی سواری کے لیے آئی تھی۔ شیرکو اس میں سوار ہو کر شاہی محل جا پہنچا۔ قاصد کی اطلاع درست تھی، امیر شرف الدین برگش سلطان کی خدمت میں حاضر تھے۔ شیرکو سلام عرض کرنے کے بعد ایک جانب مؤدب کھڑا ہو گیا۔ سلطان نے شیرکو کو سلام کا جواب دینے کے بعد اسے امیر شرف الدین برگش کے برابر براجمان ہونے کا حکم دیا۔ شیرکو نے مؤدب انداز میں اپنی نشست سنبھال لی۔ سلطان نے خوش مزاجی سے کہا، شیرکو کافی دنوں سے ہمیں یہ خبریں موصول ہو رہی ہیں، مصر کا وزیر اعظم اپنے عہدے سے معزول ہونے کے بعد ہماری جانب آیا ہے، لیکن یہ خبر اب تک افواہ ہے کہ سوا کچھ بھی نہیں ثابت ہوئی۔ امیر برگش نے رائے پیش کیا اگر ملک صاحب نے ہمارا رخ کیا ہے اسے یہاں تک پہنچنے میں کم از کم 2 ہفتے تو ضرور لگیں گے۔ شیرکو نے اپنی دلی خواہش پر قابو پاتے ہوئے کہا، حضور علی مقام اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ سلطان نے چند لمحے توقف اختیار کرنے کے بعد کہا، ہماری رائے یہ ہے اگر اسے ہماری مدد کی ضرورت ہے تو اسے اب تک ہمارے پاس پہنچ جانا چاہیے تھا۔ شیرکو نے جھٹ عرض کیا، سلطان معظم کی رائے عین درست ہے۔ سلطان نے جوش عالم میں استفسار کیا، بحفاظ دیگر تمہاری رائے بھی یہی ہے؟ شیرکو نے عرض کیا، اعلیٰ حضرت میں نے اپنی رائے پیش نہیں کی بلکہ حقیقت پیش کیا۔ سلطان نے حیرانی سے کہا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ کس حقیقت کو پیش کرنے کی بات کر رہے ہو؟
شیر کو گویا ہوا سلطان معظم حقیقت یہ ہے مصر کا معزول وزیر اعظم ملک شاور دمشق تک رسائی حاصل کر چکا ہے۔ سلطان نے عالم حیرانی میں شیرکو کو گھورتے ہوئے کہا، شیرکو پہلیاں نہ بجاؤ، صاف صاف مدعا بیان کرو۔ شیرکو نے ٹھوس لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، سلطان علی مقام شیرکو دربار میں غلط بیانی کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ ملک شاور اس وقت میرے بڑے بھائی نجم الدین کی حویلی میں قیام پذیر ہیں اور حضور کی قدم بوسی کی اجازت کے طلبگار ہیں۔ اگر حضور علی مقام حکم دے تو اسے فی الفور حاضر کر دیا جائے گا۔ دربار ایک خوشگوار حیرت کے زیر اثر آ گیا۔ سلطان نے فرد آمیز نگاہوں سے شیرکو کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، امیر شیرکو تمہاری اطلاع سے ہمیں مسرت ہوئی۔ ہم برسہ برس مصر کے عدم استحکام پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ مصر میں آئے دن اقتدار کے ایوانوں میں تبدیلیاں ہوتی رہتی تھی۔ اہل اقتدار بھی ملک و ملت کے ساتھ وفادار نہ تھے بلکہ مفاد پرستی اس کا شیوا تھا۔ ہم مصر کی حکومت اور سرزمین کو عزیز رکھتے ہیں، لیکن شاہ یروشلم بھی مصر پر اپنی نظریں جمائے بیٹھا ہے اور مصر میں اقتدار کے ایوانوں میں ہر ایک تبدیلی کے پیچھے اس کی سازش بھی کار فرما ہوتی ہے۔ میں یہ حالات اس لیے زیر بحث لا رہا ہوں، مصر کے مسئلے میں مداخلت کرنے سے قبل ہمیں سب کچھ مد نظر رکھنا ہوگا۔ سلطان نے خاموشی اختیار کی تو امیر برغش نے خوش آمدانہ لہجے میں کہا، سلطان معظم کی بصیرت شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ امیر برغش کی خوش آمد نے شیرکو کو بدمزہ کر دیا۔ اس نے کہا، سلطان علی مقام نے جو تبصرہ فرمایا ہے وہ سلطان معظم کی دور اندیشی کی عکاسی ہے۔ ان حالات میں ہم جیسے تخت و تاج کے غلاموں کے لیے کیا حکم ہے؟ اس دوران سلطان غالباً کسی فیصلے تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ دمشق تا قاہرہ، دمشق تا یروشلم جاسوسوں کا جال بچھا دیا جائے۔ دربار میں دونوں ممالک کے پل پل کی خبریں موصول ہونی چاہیے۔ حصول مقصد کے لیے ہر منزل پر برخوردار گوروں کی تعداد میں معقول اضافہ کیا جائے۔ اس کے بعد سلطان نے سکوت اختیار کیا۔ جب سلطان کے سکوت نے طوالت اختیار کی تو شیرکو نے بولنے کی جسارت کرتے ہوئے کہا، سلطان معظم کے احکام پر فی الفور عمل کیا جائے گا۔ سلطان نے شیرکو کی بات سنی انسنی کر دی۔ بلاخر شیرکو دوبارہ بولنے کی جسارت کرنا پڑی، حضور والا ان احکامات کے علاوہ کوئی اور حکم عالیہ؟ سلطان نے ایک اور حکم جاری کرتے ہوئے کہا، مصر کے معزول وزیر اعظم کو کل ہمارے روبرو پیش کیا جائے، لیکن دربار کے بجائے شاہی محل میں پیش کیا جائے۔ شیرکو نے تمانیت بھرے انداز میں کہا، غلام کو احکامات کی تعمیل کی اجازت بخشی جائے۔ سلطان نے شیرکو کو رخصت کی اجازت عطا کرتے ہوئے کہا، شیرکو تم جا سکتے ہو۔ شیرکو الوداعی سلام کرنے کی عرض سے جھکا ہی تھا، سلطان ایک مرتبہ پھر بول پڑا، مصر کے معزول وزیر اعظم کی آمد کی خبر محض امیر نجم الدین، امیر اسدالدین شیرکو، امیر برغش کو ہے۔ ان تینوں کے علاوہ کسی کو بھی اس کی آمد کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ اس خبر کو فی الحال مخفی رکھا جائے کیونکہ فی الحال ہم اس خبر کی تشہیر نہیں چاہتے۔ شیرکو نے سلطان کے علم میں لاتے ہوئے کہا، حضور والا اس خبر سے دو نوجوان بھی آگاہ ہیں، انہیں اس حکم سے مستثنی قرار دیا جائے۔ سلطان نے تیش کے عالم میں کہا، وہ نوجوان کون ہیں اور انہیں اس خبر کس نے مطلع کیا؟ شیرکو نے حقیقت حال واضح کرتے ہوئے کہا، سلطان معظم یہ دونوں نوجوان امیر زادہ صلاح الدین، امیر زادہ ظفر ہیں۔ ان دونوں کو کسی نے اس خبر کی مطلع کرنے کی جسارت نہیں کی بلکہ انہوں نے بذات خود ملک شاور کو برادر امیر نجم الدین کی حویلی تک پہنچایا تھا۔ دراصل یہ دونوں نوجوان ہوا خوری کر رہے تھے، ملک شاور ان کو روک کر اپنا تعارف کروایا تھا۔ اس کے بعد دونوں نوجوان اسے امیر نجم الدین کی حویلی لے گئے اور ان کے حوالے کر دیا۔ سلطان نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ان دونوں کو ہدایت کی جائے وہ اس بات کو مخفی رکھنے کی کوشش کریں۔ امیر نجم الدین کا مہمان خانہ ملک شاور کے لیے ایک قید خانہ ثابت ہوا۔ اس نے وہ ایک رات اس طور گزاری جیسے اسے قید و تنہائی کی سزا دی گئی ہو، اگرچہ غلام اور کنیزیں اس کی دیکھ بھال حکم کی بجاوری کے لیے موجود تھی، لیکن وہ محض حکم کی تعمیل کے علاوہ کچھ نہ کرتی تھی۔ ملک شاور کے بےحد استفسار پر ایک کنیز کے سہمے ہوئے لہجے میں ملک شاور کو انکشاف کرتے ہوئے کہا، آقا نے ہدایت کی ہے آپ کے حکم کی تعمیل کے علاوہ آپ سے کوئی بات نہ کی جائے۔ ملک شاور نے عاجزی اور انکساری کا سہارا لیتے ہوئے کہا، میں تم سے غیر ضروری بات نہیں کر رہا، میں تو محض یہ جاننے کا خواہ ہوں امیر نجم الدین دوبارہ کب مجھ سے مخاطب ہوں گے۔ کنیز نے ڈرتے ڈرتے جواب میں کہا، محترم مہمان میں اس سلسلے میں کچھ نہیں جانتی، اگر میں کچھ جانتی بھی ہوتی تو آپ کی گوش گزار نہ کرتی۔ ملک شاور نے تیش کے عالم میں کہا، تم پتھر دے لو،
تمہیں اپنے مہمان کی حالت پر رتی برابر بھی ترس نہیں آتا۔ کنیز نے انکساری کا جواب دیا، آپ جو مرضی سمجھ لیں، لیکن میرے علم میں نہیں ہے آقا کب آپ کو دوبارہ گفتگو کا شرف بخشیں گے۔ ملک شاور نے وہ رات جاگتے ہوئے بسر کی۔ صبح کے وقت وہ ابھی نیند کے آغوش میں پہنچ ہی تھا، ایک غلام نے اسے بیدار کرتے ہوئے نویس سنائی، آپ کو آقا نے یاد فرمایا۔ ملک شاور نے بد مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، کیوں صبح مجھ سے کیا کام پڑ گیا ہے؟ آپ کو سلطان معظم کے حضور پیش کرنا ہے۔ غلام کی اس خبر نے ملک شاور کے جسم میں توانائی پیدا کر دی۔ اس نے جلدی تیاری کی، سلطان کے حضور پیش ہونے کے لیے تیار ہوا۔ ملک شاور کی میت میں مہمان خانے سے باہر نکلا، جہاں پر ایک بند گاڑی اس کی منتظر تھی۔ غلام نے گاڑی کے پاس پہنچ کر کہا، اس میں تشریف فرما ہو جائیں۔ ملک شاور نے حیرانی کے عالم میں استفسار کیا، اس گاڑی میں؟ غلام نے سختی کے ساتھ کہا، مجھے حکم کی تعمیل کروانی ہے، آپ گاڑی میں تشریف رکھیں۔ ملک شاور نے احتجاج کرتے ہوئے کہا، تم نے مجھے اطلاع دی ہے، امیر نجم الدین نے مجھے یاد فرمایا، اب تم مجھے گاڑی میں کہاں لے جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ غلام نے درست لہجے میں کہا، بحث کی کوئی گنجائش نہیں، ہمیں آقا کے پاس جانا ہے۔ لیکن مجھے غلام نے قطن کلامی کرتے ہوئے کہا، محترم مہمان، مجھے سختی سے پیش آنے پر مجبور نہ کریں، مجھے آقا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کو ان تک پہنچانا ہے۔ غلام نے گاڑی کا دروازہ کھولا، ملک شاور الجھتا ہوا گاڑی میں براجمان ہو گیا۔ اس نے گاڑی میں سوار ہوتے ہی گاڑی رواں دواں ہو گئی۔ گاڑی میں پردے لٹک رہے تھے، اس لیے باہر کا منظر نظروں سے اوجھل تھا۔ ملک شاور گاڑی میں بیٹھا سوچ رہا تھا، کہیں اس نے سلطان دمشق کے پاس آ کر غلط فیصلہ تو نہیں کیا۔ اس سے بہتر تھا یروشلم کے بادشاہ کا تعاون حاصل کرتا، جو اگرچہ اپنے تعاون کی بھاری قیمت وصول کرتا، لیکن دست سے تعاون تو دراز کرتا۔ اس کی سوچ کے در ابھی بند نہ ہوئے تھے، گاڑی ایک جھٹکے کے ساتھ رک گئی اور ایک غلام نے پردہ ہٹا کر مؤدب انداز میں کہا، محترم مہمان۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس سیریز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔